industry, in information technology, in the public sector. So, please raise your hand. For whom of you would this be an option? Okay. I take the numbers. Your email address, I need that. Okay. Only so few. مجھے بھی یہ ویڈیو دیکھ کے کافی ہنسی آئی. اس ویڈیو میں جرمنی کے فائننس منسٹر کرسٹین لنڈنر گھانا کے کیپٹل آکرا کی ایک یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ سے اسپیچ کر رہے ہیں ایک ہال کے اندر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہال آلریڈی جو ہے وہ 1/3 صرف اسٹوڈنٹ سے فل ہے. اور انہوں نے جب یہ پوچھا کہ کون کون جرمنی میں کام کرنا چاہے گا آئی ٹی کی فیلڈ میں, انجینئرنگ کی فیلڈ میں اور بہت ساری اس طرح کی فیلڈز میں, تو 3 یا 4 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا. آج کل جرمن گورنمنٹ کی یہ سچویشن ہوئی ہے اسکل ورکرز کو لے کے کہ وہ جگہ جگہ دنیا میں جا رہے ہیں اور وہاں سے اسکل ورکرز کو لانے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ وہ ایگریمنٹس بھی کر رہے ہیں کیونکہ جرمنی کو اسکل ورکرز کی زبردست قسم کی شارٹیج ہے. اسی حوالے سے فارن پالیسی میگزین نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جرمن گورنمنٹ کو اسکل ورکرز ڈھونڈنے میں کتنی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. ایکسپرٹس اور تھنک ٹینکس کے مطابق 2035 تک جرمنی کو 7 ملین کے قریب اسکل ورکرز چاہیے, مگر جرمن گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ پورا کرنا بہت مشکل ہوگا. وہ اس لیے کیونکہ ابھی OECD نے ایک رینکنگ ریلیز کی ہے اور یہ رینکنگ اسکلڈ اٹریکٹیونیس لیول کے اوپر بیسڈ ہے, یعنی کہ دنیا بھر سے جو اسکل ورکرز ہیں ان کے لیے سب سے اٹریکٹیو کنٹریز کون سے ہیں, اور جرمنی کا رینک اس لسٹ کے اوپر بہت ہی نیچے ہے. جرمنی کو اس لسٹ کے اندر 15th رینک دیا گیا ہے, جبکہ اوپر کے جو رینکس ہیں وہ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, امریکہ, کینیڈا, ناروے ان جیسے ملکوں نے حاصل کیے ہیں. اٹریکٹیونیس لسٹ کے اندر جرمنی کے لو رینک کی 3 بیسک وجوہات ہیں. نمبر 1 جرمن لینگویج, نمبر 2 جرمن بیوروکریسی, اور نمبر 3 جرمنی کے ہیوج کلچرل ڈفرینسز اور مائنڈ سیٹ. اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ تینوں باتیں تقریباً ٹھیک ہیں. آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جرمنی اٹریکٹ تو اسکل ورکرز کو کرنا چاہتا ہے, اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جرمنی میں کافی سارے نئے اسکل ورکرز آئے ہیں. لیکن در حقیقت جرمنی زیادہ تر ان امیگرینٹس کو اٹریکٹ کرتا ہے, یا وہ امیگرینٹس جرمنی زیادہ آتے ہیں جو کہ انڈر ایجوکیٹڈ ہیں. اور آرٹیکل میں یہ اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ افغانستان, سیریا اور عراق کے جو انڈر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ جرمنی میں اسکل ورکرز کی نسبت زیادہ آتے ہیں, جو کہ جرمن گورنمنٹ کا گول بالکل بھی نہیں ہے. میرے اپنے جرمنی کے 10 سال کے ایکسپیرینس میں جتنے بھی اسکلڈ امیگرینٹس سے میری اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی ہے ان میں سے 50 to 60% نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ جرمنی کے اندر PR لینے کے بعد یا پاسپورٹ لینے کے بعد امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا اور کسی انگلش اسپیکنگ ملک میں موو کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے اسکلڈ امیگرینٹس بھی جرمنی میں ہیں جن کو ان سارے ایشوز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ جرمنی میں لانگ ٹرم رہنا چاہتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جرمنی کی ایک ریئلسٹک پکچر دکھاؤں, چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو اپنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز کو ایڈجسٹ کرنے میں کافی آسانی اور مدد حاصل ہوگی. اس کے علاوہ میں انسٹاگرام کے اوپر جرمنی کے حوالے سے ریگولرلی نیوز اور اپنے اوپینینز شیئر کرتا رہتا ہوں. تو اگر آپ لوگوں نے مجھے ابھی تک انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو ضرور کریں, اور ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی.